بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، آج ہم نے بات کرنی ہے ایک مسلمان کے درود شریف پر یقین ہونے اور اس کی بدولت ایک یہودی کے مسلمان ہونے پر۔ تو میرے بھائیو، ایک یہودی اور ایک مسلمان دونوں آپس میں ہمسائے تھے، اور جو مسلمان تھا وہ اپنے یہودی ہمسائے کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتا، بڑی نرمی سے پیش آتا، اور جب بھی کسی سے ملتا تو وہ سب سے پہلی بات یہی کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ بات ہمیشہ مسلمان کے منہ سے سن کر اس یہودی کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اسی تکلیف کی بدولت اس نے ایک سازش کی۔ اس نے کہا کہ میں اس کو جھوٹا کروں گا اس کی اس بات سے۔ تو وہ ایک سونار کے پاس گیا اور اسے کہا کہ ایک سونے کی انگوٹھی بنا کر دو مجھے، ایسا ڈیزائن ہو جو پہلے کبھی تم نے نہ بنایا ہو، اس علاقے میں کسی کے پاس نہ ہو۔ تو اس سونار نے ایسا ہی کیا، اس نے ایک انگوٹھی بنا کر اس یہودی کو دے دی۔ تو اس یہودی نے وہ انگوٹھی لی اور اسی اپنے ہمسائے مسلمان کے پاس گیا اور اسے کہا کہ یہ انگوٹھی بطور ضمانت اپنے پاس رکھ لو، میں کہیں سفر پر جا رہا ہوں، اور جب سفر سے واپس آؤں گا تو میں تم سے یہ انگوٹھی واپس لے لوں گا۔ تو اس مسلمان نے اس سے وہ انگوٹھی لے لی اور اپنے گھر رکھ دی۔ لیکن وہ یہودی رات کو اس اپنے ہمسائے کے سونے کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ سو گیا اور اس نے دیوار پھلانگ کر وہ انگوٹھی اسے گھر میں داخل ہو کر ڈھونڈنا شروع کر دی، اور اسے وہ انگوٹھی مل گئی۔ وہ انگوٹھی لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ رستے میں دریا میں کشتی پر سوار ہو کر اس نے وہ انگوٹھی دریا میں پھینک دی اور اپنے سفر پر چلا گیا، اور واپس آ کر اپنے اسی مسلمان ہمسائے سے ملا اور اسے کہا کہ میری وہ انگوٹھی مجھے واپس کر دو۔ اس مسلمان نے اسے کہا کہ تم بیٹھو، آج صبح میں درود شریف پڑھ کر نکلا تھا شکار کے لیے، اور مجھے ایک بہت بڑی مچھلی ملی ہے جو میں گھر لے کر آیا ہوں، اور اپنی بیوی سے میں نے کہا ہے کہ اسے تیار کرو اور تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس یہودی کو اس نے کھانے کی دعوت دی تو وہ بیٹھ گیا۔ اتنے میں اندر سے اس کی بیوی نے آواز دی، وہ گیا اور اس نے کہا کہ اس مچھلی کے پیٹ سے یہ انگوٹھی ملی ہے۔ تو وہ مسلمان بڑا حیران ہوا کہ یہ انگوٹھی تو اس یہودی نے مجھے دی تھی بطور امانت۔ اس نے اس جگہ پر دیکھا لیکن وہ انگوٹھی وہاں نہیں تھی۔ اس نے لا کر وہی انگوٹھی اپنے اس ہمسائے یہودی کو دے دی اور کہا کہ یہ لو بھائی، آپ اپنی انگوٹھی لے لو۔ اور یہ سارا ماجرا دیکھ کر یہودی بہت پریشان ہوا، حیران ہوا، کانپنے لگا کہ میں نے تو یہ بڑی دور دریا میں گہرائی میں پھینکی تھی انگوٹھی، اس کے پاس واپس کیسے آ گئی؟ خیر، اس نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد اس یہودی نے مسلمان سے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ وہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے بتایا کہ میں نے تمہارے خلاف یہ سازش کی تھی، یہ انگوٹھی تیرے گھر سے میں خود ہی اٹھا کر لے گیا اور میں نے دریا میں پھینکی تھی، لیکن تمہارے درود شریف پڑھنے پر یقین ہونے
اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کی وجہ سے آج میں اپنی سازش میں ناکام ہو گیا، لہٰذا مجھے معاف کر دو۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی اور اپنے ایمان کے پکا ہونے کی۔ یہ دلیل ہے کہ ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ ہم یقین کے ساتھ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں گے تو ہماری مرادیں پوری ہوں گی، ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی، ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے، آمین۔